اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یاد آئی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ علی اللہ عز وجل عونہم، ثلاثۃ علی اللہ عز وجل عونہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ عز و جل پر واجب ہے، یعنی اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا ہے۔ ان میں سے المکاتب الذی یرید الادا، والناکح الذی یرید العفاف، والغازی فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ ایسا غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کرتا ہے، مکاتب اس کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ باضابطہ لکھی ریٹن ایگریمنٹ بنتا ہے، تحریری وہ ایگریمنٹ بناتا ہے کس بات کا کہ میں اتنے دنوں میں آپ کو اپنی قیمت ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجیے، تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مکاتب کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے جس کی نیت کیا ہو، یرید الادا، وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو کہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو اپنی قیمت کو ادا کر دے گا، یوں ہی جھوٹا ایگریمنٹ نہیں کر رہا ہو کہ بعد میں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایسا نکاح کرنے والا انسان جس کی نیت پاک دامنی ہو، پاک دامنی ہو، اس لیے کہ نکاح کے اسباب اور نکاح کی وجہ یا نکاح کا فائدہ جو شریعت نے ہمارے بیان کیا وہ یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باہر کسی عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جائے اور تمہارے دل میں تمہاری خواہش ابھر آئے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس کے پاس بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو تم نے عورت دیکھی ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد جب اپنی بیوی سے جائز طور پر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول ہم تو اپنی جنسی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو اللہ تعالیٰ گناہ دیتا کہ نہیں؟ تم سزاوار ہوتے کہ نہیں، سزا کے حقدار ہوتے کہ نہیں اللہ کے پاس؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہوتے ہی، کہا کہ اسی وجہ سے اللہ نے اس پر بھی اجر رکھا ہے۔ تو یہ الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلے ہی دن کے 5 لاکھ مہر رکھ دو تاکہ طلاق نہ دے کوئی، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پاک دامنی، ہم جس عورت کو، جس لڑکی کو بیاہ کر لا رہے ہیں وہ بھی پاک دامن ہو جائے اور ہم بھی اپنے دامن کو پاک صاف رکھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ مدد کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہو، غریب ہو تو اللہ اس کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ والغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، اس کی مدد بھی اللہ کرتا ہے، اس کی نیت درست ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔